ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آٹومیٹک طریقے سے مل سکے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس 10 کی بات کریں گے اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے ترجمۃ القرآن مجید ہے۔ جیسا کہ 2023 کے اندر جتنے بھی پیپر آپ کے ہوئے تھے اس میں میکسیمم گیس ہمارا لگا تھا، اور آپ نے دیکھا بھی تھا کہ جتنے بھی پیپرز آپ کے پاس آئے تھے، چاہے وہ لاہور بورڈ کے ہیں یا ادر پنجاب بورڈ کے ہیں، ان میں لازمی طور پر ہمارے گیس میں سے تقریباً 70 to 80% سوالات آئے تھے۔ یہ فیڈ بیک ہمیں ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس نے، ڈیئر ویورز نے ہمیں دیا۔ انہی چیز کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، اور پھر آپ کے لیے ہم نئی سے نئی ویڈیوز بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے اندر ماڈل پیپر میں نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے کہ کس طرح سے یہ پیپر آئے گا۔ ٹوٹل مارکس آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 50 مارکس ہیں، یعنی 50 نمبر کا یہ پیپر آئے گا۔ سوال اس میں جو پہلا ہوگا حصہ معروضی، اس میں ٹوٹل 10 نمبر ہوں گے اور 10 ہی آپ سے سوال بھی پوچھے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں، سوال نمبر 1 درست جواب کی نشاندہی کریں۔ آپ کے پاس ایم سی کیوز مینشن ہے، جیسے نمبر 1 ہے، اور اس کی 4 آپشنز دی گئی ہیں۔ ان میں سے ٹرو آنسر پر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اس میں جتنے میں نے آپ کی سکرین کے اوپر دکھائے ہیں یہ ایم سی کیوز، یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کو 2024 کے اندر یہ پیپر نظر آئے گا ترجمۃ القرآن مجید کا، تو آپ کو ہمارے 10 میں سے کم از کم 4 ایم سی کیوز اس پیج میں سے لازمی آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ اب اس کے بعد حصہ دوم کی ہم بات کریں گے، جو کہ انشائیہ طرز کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے جو اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹوٹل 5 کویسچن ہوتے ہیں، اور مارکس اس کے ہوتے ہیں 10۔ کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دیجئے۔ آپ اس میں دیکھیں ٹوٹل 8 سوالات ہیں، آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ ٹوٹل 5، یعنی ٹوٹل آپ کے پاس 8 آئیں گے اور آپ اٹیمپٹ کریں گے 5۔ اس میں دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 سوالات ہیں جو ہمارے پاس اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ قرآنی الفاظ، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے۔ آپ اس میں دیکھیں درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی، یعنی کتنے آئیں گے ٹوٹل الفاظ؟ 8۔ آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 5۔ یہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو جو گیس کی ہم بنائیں گے اس میں آپ کو جو الفاظ بتائیں گے 100% وہی الفاظ انشاءاللہ آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، اور اس میں دیکھیں سوال نمبر 4 میں درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیے۔ اس میں آپ کے پاس کتنے آئیں گے؟ ٹوٹل 5 میں سے آپ نے 3 کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سیکشن کے 5 نمبر ہیں، اور ٹوٹل یہ 15 مارکس آپ کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے پاس آیات نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور ان کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہوگا، اور یہ مفت کے مارکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو صورت نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ نے کسی ایک پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہوگا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین شامل ہیں۔ جب ہم گیس بتائیں گے آپ کو تو اس کے اندر ہم اس کی فردر ڈیٹیل بتائیں گے۔ فی الوقت آپ اتنا یاد رکھیں کہ سوال نمبر 5 میں کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھنے کے لیے آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ امید ہے آپ اس پیرنگ کو بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا، اور جتنا بھی پیپر آئے گا ہماری اس پیرنگ کے اکارڈنگ آئے گا، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس سبجیکٹ میں بڑے اچھے نمبروں میں پاس کرے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے گیس کی طرف، اور آپ کو بہت ٹائم پہلے ہم اپنا گیس لینے لگے ہیں،
اور آپ نے اس کو بڑی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کے در پر پوری امید ہے کہ جو ہم بتائیں گے وہی آپ کے پیپر میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک میں نے اوپن کی ہوئی ہے، تاکہ کسی قسم کی ہمیں ابہام نہ رہے، کوئی پرابلم نہ ہو کہ اولڈ سلیبس ہے یا نیو سلیبس ہے۔ یہ لیٹسٹ بک ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ ڈسپلے ہے۔ سب سے پہلی صورت جو ہے اس کا تعارف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پوری بک کے جو لاسٹ میں شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن ایکسرسائز میں دیے جاتے ہیں اور الفاظ معنی دیے گئے ہیں، ان کو آپ بڑی اچھی طرح سے تیار کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے ہم نے کلاس 9 میں کام کیا تھا تو بالکل 100% ہمارا گیس لگا تھا، اسی طرح سے اب کلاس 10 کے اندر بھی یہ لیٹسٹ بک ہے آپ کی، اور اس کے اندر بھی جو پیپر بنے گا وہ بالکل ہمارے گیس کے اکارڈنگ ہی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی ایکسرسائز تک پہنچ سکوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صورت کافی بڑی ہے، اور اس میں اب آپ دیکھیں ذخیرہ الفاظ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں میں نے الفاظ کو ٹک کر رہا ہوں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، ربکم، اور اسی طرح سے نمبر 3 میرے پاس ہے، پھر میرے پاس المیزان، اور پھر بالقسط۔ آپ کو میں نے اس صورت میں سے صرف 5 الفاظ بتائے ہیں، پانچوں کے پانچوں آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد ڈیئر ویورز، آپ نے درست جواب کا انتخاب یہ آپ نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں۔ اس میں ٹوٹل آپ کے پاس پہلی صورت میں 5 ہیں، پانچوں کے پانچوں آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، کیونکہ اسی میں سے آنے ہیں۔ آپ کو بک کے اندر میں سے MCQs بہت ریئر چانس ہوگا، لیکن یہاں پر یہ جو 5 آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں انہی میں سے ایک آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کوسچن کون سے امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارک کا مفہوم لکھیں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کریں، اور سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ یہ 3 شارٹ کوسچن آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے، قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس میں 3 آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس میں سے سیکنڈ والی موسٹ امپورٹنٹ ہے، سیکنڈ والی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اس کے الفاظ کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کریں۔ اس میں سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لازمی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس دوسری صورت اسٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی ایک صورت میں سے میں نے آپ کو بہت تھوڑا سا گیس بتایا ہے، اسی طرح آپ نے بھی تیار رکھنا ہے۔ جو گیس آپ کو دے رہا ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہوگا، کیونکہ گیس میں سے میکسیمم پیپر آئے گا، اور ابھی آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم بھی ہے۔ آپ ہمارے گیس کی 100% پریپریشن کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے مارکس بھی آپ کو 100% ہی نظر آئیں گے جب آپ کا رزلٹ آئے گا۔ ویسے تو اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے سامنے پیپر آتا ہے اسی وقت ہی انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کتنے نمبر ملنے کے چانس ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس سیکنڈ صورت کے ذخیرہ الفاظ آ گئے۔ اس میں سے میں ذخیرہ الفاظ کو ٹک کر رہا ہوں، آپ نے اچھی طرح سے ان کو یاد کرنا ہوگا۔ اس میں سے بھی میں نے آپ کو 5 الفاظ بتائے ہیں، پچھلی صورت میں بھی 5 تھے، اس صورت میں بھی آپ کو 5 الفاظ بتائے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو اس بک کے سارے بتا رہا ہوں کہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں۔ جیسے پچھلی ایکسرسائز میں بھی 5 تھے، اس ایکسرسائز کے اندر بھی 5 ہیں، تو آپ نے یہ پانچوں کے پانچوں اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اس میں جو آنے کا چانس ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ والا قل یا ایھا الناس، یہ سیکنڈ آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2 ہے، اور اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے۔
یعنی 1 2 اور سوال نمبر ویسے یہ 4 بنتا ہے لیکن ہمارے اکارڈنگ یہ سوال نمبر 3 بنے گا. یعنی پچھلی ایکسرسائز میں سے بھی آپ کو 3 سوال بتائے, اس ایکسرسائز میں سے بھی آپ کو 3 سوال بتائے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی صورت کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن اور ذخیرہ الفاظ آنے کے چانسز اسکرین کے اوپر موجود ہیں, جو سوالات آپ کے پاس ہیں. آپ اس میں دیکھیں, سب سے پہلے مشق اس میں نظر آ رہی ہے. اس میں بھی دیکھیں تو ٹوٹل آپ کے پاس 5 ایم سی کیوز ہیں. یعنی ابھی تک ٹوٹل آپ کے 15 ایم سی کیوز بن چکے ہیں. کتنے بن گئے ہیں؟ 15 ایم سی کیوز آپ نے تیار کرنے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ سکون کے ساتھ بھی تیار کریں گے تو یہ بڑی اچھی طرح سے تیار ہو جائیں گے. مختصر جواب میں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے, اس کے بعد تیسرا سوال آپ کے پاس ہے, اور اسی طرح سے 5واں سوال ہے. یعنی اس ایکسرسائز میں بھی آپ کے 3 سوال ہیں جنہیں آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. لیکن آپ نے اس کا تفصیلی جواب لازمی طور پر یاد کرنا ہے. سورہ یونس کا آپ کے موسٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ لازمی طور پر آنے کے چانس ہے. نیکسٹ ہمارے پاس صورت موجود ہے اور اس کی سکرین ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسرسائز میں کون کون سے کویسچنز ہمیں دیے گئے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ ہم اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ ایک پیج پر گیس بنا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو میں نے ان کو یہی رپلائی دیا تھا کہ جب ہم بک سے کام کرتے ہیں تو اسی بہانے آپ اپنی بک بھی کھولتے ہیں اور آپ کو سوالات بھی اچھی طرح سے نظر آ جاتے ہیں اور پھر آپ کام بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں مشق آپ کے سامنے ہے اور اس مشق میں دیکھیں تو اگین 5 ایم سی کیوز ہیں. یعنی ابھی تک ہم نے 4 صورتوں کا ذکر کیا, ہمارے ٹوٹل کتنے ایم سی کیوز بن گئے؟ ٹوٹل ہمارے 20 ایم سی کیوز بن گئے. اس کے بعد مختصر جواب ہے. پہلا آپ نے لازمی یاد کرنا ہے, پھر اسی طرح آپ نے دوسرا لازمی یاد کرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ 5واں نمبر جو ہے یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. اب اس میں بھی 3 سوال ہو گئے, یعنی ٹوٹل آپ کے 12 کویسچنز بن جائیں گے. ہر صورت کے میں نے 3 آپ کو موسٹ امپورٹنٹ بتائے ہیں. اب اسی طرح سے ہمارے پاس اگلی صورت ہے اور اس صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے کون کون سی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں, کون کون سے اس میں ایکسرسائز میں کویسچنز ہیں. سب سے پہلے تو درست جواب کا انتخاب ہے اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل 5 ایم سی کیوز ہیں. یعنی ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل 25 ایم سی کیوز بن گئے ہیں. اس کے بعد مختصر جواب آپ نے کون سے دینے ہیں؟ نمبر فرسٹ آپ کے پاس ہے, اسی طرح سے نمبر 4 آپ کے پاس ہے اور نمبر 5 آپ کے پاس ہے. آپ نے اس کو لانگ کویسچن میں بھی لازمی طور پر تیار کرنا ہے کیونکہ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے. 3 آپ کو میں نے ابھی تک لانگ کویسچن بتائے ہیں اور اس کے بعد ہماری اگلی صورت ہے اور اس صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون کون سے امپورٹنٹ کویسچنز دیے گئے ہیں اور اس میں سے کون کون سے کویسچنز آنے کے کافی حد تک چانسز ہیں. اس میں آپ دیکھیے گا یہ دعائیں کچھ لکھی ہوئی ہیں اور میرے حساب سے یہ والی جو دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ لازمی طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی آنے کے کافی چانس ہیں. اس کے بعد مشق ہے ہمارے پاس جس میں لکھا ہوا ہے درست جواب کا انتخاب اور اس میں بھی 5 ایم سی کیوز ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹوٹل ہمارے پاس 30 ایم سی کیوز بن گئے. اور پھر اسی طرح اس میں سے جو امپورٹنٹ سوال ہیں, قیامت کے دن شیطان آپ نے, اور اس کے بعد صورت ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ لکھیں. سورہ ابراہیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 دلائل لکھیں. یعنی 3 سوال. اسی طرح چوتھا لانگ کویسچن آپ کے پاس آ گیا, سورہ ابراہیم کے اہم مضامین پر روشنی ڈالیں, اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی صورت موجود ہے اور اس میں آپ نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, آپ نے لازمی طور پر اس کا بامحاورہ ترجمہ تیار رکھنا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے پاس آ سکتی ہے اور پیپر آپ کا بہت زیادہ آسان ہوگا. اس میں کسی قسم کا کوئی کانسیپچل کویسچن نہیں آئے گا, آپ دیکھیے گا. اور اس میں دیکھیں مشق میں کتنے ایم سی کیوز ہیں؟ 5 ایم سی کیوز آپ کے پاس ہیں. یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 35 ابھی تک آپ کے پاس ایم سی کیوز بنے ہیں.
اس میں سوال نمبر 1، سوال نمبر 3 اور پھر سوال نمبر 4، یہ 3 شارٹ کوسچن آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے ہیں۔ سورہ نحل جو ہے ہمارے پاس، اس میں لانگ کوسچن آنے کا مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ ٹائم گروپ کے اندر لانگ کوسچن جو آئے گا وہ اسی میں سے آئے گا، میرا یہ ماننا ہے۔ اور اللہ پاک بالکل ہم جیسے انسانوں کی سنتے ہیں، اور کوسچن بھی وہی آتے ہیں جو اسٹوڈنٹ اچھی طرح سے تیار کرتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ یہی والا کوسچن آنے کا چانس ہے تو بالکل اسی طرح سے آ بھی جاتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں آپ کے پاس سب سے پہلا، اس کے بعد سیکنڈ آپ کے پاس ہے، پھر آپ کے پاس تھرڈ آپ کے پاس ہے، پھر فورتھ ہے، پھر اسی طرح آپ کے پاس 5 ہے۔ ذخیرہ الفاظ یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں کیونکہ اسی میں سے آنے ہیں۔ اس کے بعد مشق ہے، اور مشق میں دیکھیں 5 MCQs ہو گئے تو ٹوٹل آپ کے MCQs کتنے بن گئے؟ 40 MCQs بن گئے۔ اب اس میں دیکھیں سیکنڈ والا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، تھرڈ والا یاد رکھنا ہے، اور منکرین حق کی کون سی نشانیاں، تیسرا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ لازمی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ سیکنڈ آپ کے پاس جو ٹرانسلیشن ہے قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، میں نے ڈبل ٹک کر دیا، آپ کو یاد رہے گا، جب پیپر آئے گا آپ اچھی طرح دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ میرا فیوریٹ اور موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، یہ لازمی طور پر سیکنڈ گروپ کے اندر آنے کے چانسز موجود ہے اس کے، تو آپ نے اس کے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اس نمبرز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اس کے بعد اس صورت میں سے شارٹ کوسچن آنے کے حد سے زیادہ چانس ہیں، اور یہ بالکل لازمی طور پر آپ کے پاس آئے گی، اور آپ نے اس میں میکسیمم مارکس بھی لینے ہیں کیونکہ ترجمہ القرآن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں لاسٹ ایئر بھی آپ کے بہت نمبر آئے، آپ کو آئیڈیا ہے۔ آپ اس میں ادھر ادھر کی چیزیں نہیں لکھتے، آپ ٹو دا پوائنٹ لکھتے ہیں اور بڑے اچھے مارکس آپ لیتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، اس میں ٹک کر رہا ہوں، آپ نے ان الفاظ کو اچھی طرح سے آپ نے تیار رکھنا ہے کیونکہ انہی میں سے آپ کے پاس الفاظ آنے ہیں۔ اور یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10، بہت تھوڑے سے الفاظ میں نے آپ کو ٹک کیے ہیں۔ پھر اسی طرح مشق ہے، اور اس میں 5 MCQs آپ کے پاس آ گئے، یعنی آپ کے پانچوں کے پانچوں آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، دوسرا سوال یاد رکھنا ہے، اور پانچواں جو اس میں سوال ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہوگا۔ اب اس میں قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ سیکنڈ والی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور فورتھ والی آپ دیکھیے گا، آپ کو اس میں ایک سورت کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ آپ کے پاس لازمی طور پر آئے گا۔ یہ 2 میں نے ٹک کی ہیں، دونوں میں سے ایک آپ کے حصے میں لازمی طور پر آئے گی۔ جو فرسٹ شفٹ میں پیپر آنے کا چانس ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین، یہ لانگ کوسچن آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے کیونکہ اس نے آ جانا ہے، اور پھر آپ نے کہنا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی صورت ہے، اور اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے، مضمون ہے، انسان کو اس بات کا شعور دلانا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی کبھی ہمیں اللہ دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں 5 ٹائم کی نماز با جماعت پڑھنی چاہیے، اور اللہ سے اپنے لیے، لوگوں کے لیے دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، آپ کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس میں ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہیں، پہلا آپ کے پاس ہے، سیکنڈ آپ کے پاس ہے، اور پھر تھرڈ ہے، اور پھر فورتھ ہے۔ اسی طرح ہم جیسے 5 بتاتے ہیں، یہ 5واں آپ کے پاس ہے، پانچوں کے پانچوں آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ مشق آپ کے پاس ہے، مشق کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ٹوٹل 5 MCQs ہیں، پانچوں آپ نے یاد رکھنے ہوں گے، اور یاجوج ماجوج والا امپورٹنٹ ہے، لاسٹ والا بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں مختصر جواب میں سیکنڈ سوال آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، پھر اسی طرح سے آپ نے 5واں سوال اور یہ چوتھا، یعنی 3 سوال آپ نے اس میں سے بھی تیار کرنے ہیں۔ قرآنی آیات میں آپ کو سیکنڈ والی آیات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔
تاکہ آپ کے مارکس پورے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی صورت کا تعارف ہے ہمارے پاس، جس میں توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے، یعنی ہمیں قیامت کے بارے میں ساری باتوں کا احاطہ اس صورت کی ٹرانسلیشن کے اندر کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کے سارے ویسے ہی کوسچن پورے ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ اسی ٹرانسلیشن میں سے کوسچنس بنائے جاتے ہیں۔ اس میں ذخیرہ الفاظ دیکھیں، سب سے پہلا آپ کے پاس ہے، سیکنڈ آپ کے پاس ہے، تھرڈ آپ کے پاس ہے، اور پھر اسی طرح سے فورتھ آپ کے پاس ہے، ففتھ آپ کے پاس ہے، پھر 6، 7 اور 8 آپ کے پاس ہے۔ اس میں درست جواب کا انتخاب جو مشق ہے آپ کے پاس، ٹوٹل 5 MCQs ہیں، اور یہ تقریباً ابھی تک ہمارے 50 MCQs بن چکے ہیں۔ اسی طرح سے پہلا سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، سیکنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور تھرڈ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں سے آپ کو جو قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ آئے گا وہ پہلے نمبر والا آئے گا، اور یہ تینوں آیات پوری ہو گئی، یعنی پہلے میں نے آپ کو پریویس 2 صورتوں کے اندر بتایا تھا، اور تیسرا میں نے آپ کو یہ بتا دیا قد افلح المؤمنون، یہ لازمی طور پر آپ کے پیپر میں نظر آپ کو آئے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ صورت ہے، اور اس میں دیکھیں ہمارے پاس حصول جنت کے لیے ایک دعا بھی ہے، اور سوال اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ بھی ہیں۔ مشق میں ہم پہنچتے ہیں، میں سکرول کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹارگٹ پر پہنچ جائیں اور آپ کے ساتھ سوالات کی ڈسکشن کر سکیں۔ یہاں سیکنڈ میں آپ کے پاس ایک الفاظ ہے، پھر آپ کے پاس نیکسٹ ہے، پھر اسی طرح لاسٹ میں ہے، پھر آپ کا لا تقنطوا، اور پھر لاسٹ۔ یہ 5 آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ مشق کے MCQs آپ نے سارے تیار کرنے ہیں، کیونکہ انہی میں سے آپ کے پاس 10 MCQs آنے ہیں۔ مختصر جواب میں سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 4 آپ نے لازمی طور پر تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کا بامحاورہ ترجمہ جو آپ کے پاس نمبر 3 کے اوپر ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے تیار کیجئے گا، یہ آپ کے پاس انشاءاللہ آئے گا۔ اور نیکسٹ صورت ہمارے پاس موجود ہے جس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے۔ ویسے تو ہر صورت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ کے پیپرز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو کچھ آتا ہے وہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اچھے نمبر لے جاتے ہیں، نہیں آتا تو پھر آپ کے لیے بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ اس میں مشق دیکھیں، 5 MCQs آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہیں، پانچوں ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ مختصر جواب میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا آپ کے پاس سوال ہے، پھر اسی طرح آپ کے پاس تھرڈ والا بنے گا، اور پھر 5th والا آپ کے پاس ہے۔ ٹوٹل کتنے؟ 3 آپ کے پاس ہو گئے، تینوں آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے پاس موجود ہے جس میں قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت اس صورت کا مرکزی موضوع ہے، یعنی اس کے اندر ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن بڑی ڈیٹیل میں کی گئی ہے۔ ہمیں جتنا بھی وقت ملے قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ آپ اس میں دیکھیں مشق میں دیکھیں 5 MCQs ہیں، پانچوں ہی آپ نے تیار کرنے ہوں گے۔ مختصر جواب میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور آپ کا سوال نمبر 4، یہ تینوں سوال آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور صورت ہے جس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس امپورٹنٹ سوالات کون کون سے موجود ہیں، اور میں آپ کے لیے سکرول کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی مشق میں پہنچیں اور وہاں آپ کو کچھ دکھا سکیں۔ اس میں ذخیرہ الفاظ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہیں، میں ان کو ٹک کر رہا ہوں، ٹوٹل میرے پاس 4 ہیں، اور پھر میرے پاس مشق ہے جس میں 5 MCQs ہیں۔ آپ نے ان MCQs کو لازمی طور پر یاد کرنا ہے۔ مختصر جواب سوال نمبر 1، سوال نمبر 4، سوال نمبر 3 یہ آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں۔ قرآنی آیات آپ کے پاس جو ہیں اس میں آیت نمبر 3 آپ کو نظر آ رہی ہے، آیت نمبر 3 آپ کو لازمی آئے گی سورہ۔ اس میں تفصیلی جواب آپ کے نے لازمی تیار کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے، تفصیلی جواب لازمی آپ نے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا گیس آلموسٹ ہم نے پورا کر لیا۔
اور آپ نے اس گیس کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ آپ کا جو پیپر آنا ہے 2024 کے اندر وہ اسی گیس میں سے ہی آنا ہے، یا آپ بالکل ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کو پیپر جب نظر آئے گا تب آپ کو ہماری بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا اور یقین بھی ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سو مچ۔